بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نہیں ہوئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بڑی ماں میں سمین سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اہلیار نے سنجیدگی سے ان سے کہا تھا۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ سنجیدہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی نگاہ سمین پر گڑی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے روم سے نکل گئے۔ اہلیار بیڈ کے اطراف میں گھوم کر اس کی جانب آیا تھا، جہاں سمین کی ساری کوشش اہلیار سے چہرہ چھپانے ہی کی تھی۔ اہلیار پاس رکھی کرسی کو کھینچ کر بیڈ کے بالکل قریب کر کے سمین کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ چہرہ چھپا کر کیا تم مجھ سے بھی چھپ سکتی ہو؟ کیا میں بھی تمہیں قصوروار لگتا ہوں سمین؟ اہلیار نے بہت آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آ گئی بالوں کی الجھی لٹوں کو نرمی سے اور محبت سے کان کے پیچھے کیا۔ سمین نے آنکھیں بند کیے تیزی سے چہرہ دوسری جانب گھمانا چاہا۔ اہلیار نے اسی وقت اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ سمین، چہرہ چھپانے کی تو مجھے ضرورت ہے، تمہارا گنہگار تو میں ہوں، پھر میں کیوں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں؟ فوراً کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت نرمی سے اس نے اس کے شانے کو تھام کر اسے سیدھا کر دیا۔ سمین آنسو ضبط کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، آنکھیں اب بھی بند تھیں مگر آنسوؤں کی لکیریں تیزی سے کناروں سے بہہ کر بالوں میں جذب ہو رہی تھیں۔ خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش میں ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ اہلیار کا دل تڑپ گیا، اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں بھر لیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اہلیار کا محبت بھرا لمس سمین نے اپنے تھرتھراتے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیے، ورنہ وہ چیخ چیخ کر رو پڑتی۔ جو کچھ اس پر بیتی تھی وہ صرف اہلیار سے بیان کرنا چاہتی تھی، مگر دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو سمین، میں تکلیفیں دینے والے کے ہاتھ کاٹ دیتا، مگر میں کیا کروں سمین؟ تمہیں تکلیف دینے والی میری ماں ہے، تم مجھے جو سزا دو گی وہ مجھے منظور ہوگی، مگر میرا یوں امتحان نہ لو، تمہارا یہ انداز مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرے بھرے جھکا ہوا درد سے بول رہا تھا۔ سمین خود پر قابو کھوتے ہوئے بری طرح سے روئی تھی، ہچکیوں سے جسم لرزنے لگا۔ سمین پلیز اس طرح مجھے آزمائش میں نہ ڈالو۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کا یوں رونا برداشت کرنا بہت محال ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو ہچکیوں سے لرزتا اس کا جسم، اس طرح رونے سے تمہاری طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ پلیز سمین میرے لیے چپ ہو جاؤ، ورنہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور کچھ کر بیٹھوں گا۔ اس کی پیشانی پر پیشانی لگا کر وہ بہت بے بس سا ہو رہا تھا، آواز بھیگی ہوئی تھی اور اس کے آنسو ٹوٹ کر سمین کے آنکھوں سے آنسو سے جا ملے تو سمین کے ہاتھ اٹھے اور اہلیار کے ہاتھوں پر ٹک گئے۔ وہ بے بس ہو جائے یا ٹوٹ جائے یہ تو سمین کو کہاں منظور تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے چپ ہو گئی اور ہاتھ اب بھی اپنے چہرے کو تھامے ہوئے اہلیار کے ہاتھوں پر تھے۔ کچھ دیر دونوں اسی حالت میں رہے تھے، پھر اہلیار نے سیدھے ہو کر سمین کے چہرے کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھایا، پھر ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر نکالا۔ اب وہ بہت نرمی سے اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو صاف کر رہا تھا، ساتھ ہی پیار سے بول بھی رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے میری سمین پر اس کے اہلیار نے بہت ظلم کیا ہے، اس نے حقیقت اس سے چھپائی، اس غلطی پر وہ اس سے ناراض رہے یا اسے مار ڈالے اس کا اہلیار منہ سے اف بھی نہیں کرے گا، مگر اس کی سمین محبت کی ناقدری نہیں کرنے والی ہے۔ اتنا تو اہلیار اچھے سے جانتا ہے، وہ اپنے بابا سے نہیں ناراض ہوگی، ہے نا؟ ان سے کوئی غلط بات نہیں کرے گی، اوکے؟ اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے بہت نرمی اور پیار سے دیکھ رہا تھا۔ سمین نے بس نفی میں سر ہلا دیا تو اہلیار نے فرط محبت سے جھک کر اس کے چہرے کو بوسے لے ڈالے۔ اس کی یہی بے تحاشا محبت ہی تو تھی جو سمین کو سارے درد بھلا دیتی تھی۔ اہلیار پھر سے سیدھا ہو کر اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ سمین کبھی بھی انکل یا ڈیڈ سے ناراض مت ہونا، انہوں نے یہ سچائی صرف تمہارے خاطر تم سے چھپائی تاکہ تمہیں ٹھیس نہیں پہنچے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ بولتے بولتے ایک دم سے اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور سمین نے اس کا دکھ سمجھتے ہوئے اہلیار کے ہاتھوں پر اپنا ڈرپ لگا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ اہلیار نے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کتنی بار آنکھوں اور ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آج سے ہم پرانی کوئی بات نہیں کریں گے سمین، اب ایک دوسرے سے ماضی کے کوئی سوال جواب نہیں، اب ہم صرف اپنی بات کریں گے، اپنے آنے والے کل کی جو ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیں گے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ گزرا کل بس اذیتیں دے گا، اس لیے انہیں کبھی نہیں دہرائیں گے، اوکے؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ زبردستی مسکرا رہا تھا۔ وہ کتنی تکلیفوں سے مسکرا رہا تھا سمین سب سمجھ رہی تھی۔ وہ پل کے جھپک
جھپک جھپک کر اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے سمین، ہم اب یہاں نہیں رہیں گے جہاں ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، اپنی الگ دنیا بسائیں گے اپنے بچے کے ساتھ۔ اور ایلی ہمارا بچہ سننا تھا کہ سمین بے قرار ہو گئی، اور اہلیار نے اس بار دل سے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہمارا بچہ محفوظ ہے سمین، مبارک ہو، ہم ایک پیارے سے بیٹے کے ممی ڈیڈ بن گئے ہیں۔ سمین آنکھیں پھیلائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے، مگر ایسے مت دیکھو، اللہ نے بہت کرم کرتے ہوئے ہمارے بچے کو زندگی دے دی اور ہمیں سلامتی کے ساتھ عطا کر دیا۔ وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بول کر تیزی سے اٹھا تھا اور بہت تیزی سے بیبی کاٹ تک آیا۔ پھر اس کی نگاہوں نے پہلی بار اپنے بچے کو دیکھا۔ معصوم فرشتہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ اسے بہت احتیاط سے اٹھا کر اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کبھی اتنی آسودگی تھی اس احساس میں اس نے جھک کر کتنے بوسے اس کے چہرے کے لیے ڈالے۔ اب مجھے بھی دو گے یا بس خود ہی پیار لٹاتی رہو گے؟ دل نہیں بھرا تھا ابھی تک۔ سمین جو بے چینی سے بیٹے کو دیکھنے کی منتظر تھی، ساری تکلیفیں سارے غم بھلا کر جھنجھلا کر بول اٹھی۔ اہلیار اس کی طرف مڑ کر ہنسا۔ اہلیار کی جان جی، ابھی تک میں بھی اپنے بچے سے نہیں ملا تھا، پہلے ان کی اماں جان سے ملنا تھا مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اہلیار پلیز، قریب آ کر بھی وہ کھڑا ہی رہا تو سمین مچلی۔ اہلیار ہنستا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور احتیاط سے بچے کو سمین کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ سمین دھڑکتے دل سے معصوم بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مامتا سینے میں موج مارنے لگی اور اس نے جھک کر بچے کی پیشانی چومی۔ بالکل مجھ پہ گیا ہے نا؟ اہلیار اس کے پہلو میں ہی سمین کو اپنے ایک بازو کے حصار میں لیے ہوئے بچے کو چھو رہا تھا۔ ہاں بالکل تم پر، بس رنگ مجھ پر ہے۔ سمین بار بار اسے چومتی اور اس کے ہاتھوں کو چھوتی بے نیازی سے بول اٹھی۔ اس وقت وہ بس اپنے بچے میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو مجھے کالا کہنا چاہتی ہو؟ اہلیار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تو سمین کو اب سمجھ میں آیا کیا بول دیا ہے شاید۔ بچے کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سادگی سے بولی اور پھر سر گھما کر بچے کو چومنے لگی۔ اہلیار ہنس کر اس کے شانے کو چوم کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، مگر ماں بن جانے کا نور اس کے چہرے پہ چھایا ہوا تھا۔ سمین آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، اہلیار نے اچانک اس کے شانے پر پیشانی ٹکا کر بھیگی آواز میں بولا تو سمین نے گہری سانس لے کر احتیاط سے بچے کو اپنے پہلو میں لٹا کر اہلیار کا سر اپنے شانے سے اٹھایا اور اس کا چہرہ چھوا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے تھے۔ تم نے کہا نا ایلی، اب ہم ماضی کی کوئی بات نہیں کریں گے، ہے نا؟ اور مجھے واقعی اب اس اذیت کو نہیں دہرانا، بس تم میرے ساتھ ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ذرا سا گردن موڑ کر اہلیار کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اہلیار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہاں بس اب ہم اور ہماری ڈھیروں محبتیں اور کچھ نہیں۔ سمین کے سر کو چومتے ہوئے اس نے آنکھیں سکون سے بند کر لی تھیں۔ دیکھ لیں بڑی ماں، ہمیں باہر نکال کر یہاں رومانس کی کلاس شروع کی جا رہی ہے۔ وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کی محبتوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ نیلم بولتی ہوئی اندر آئی تو اہلیار مسکرا کر سمین کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سبھی اندر آ چکے تھے، کچھ بے چین، کچھ فکر مند، مبین صاحب اور فائق صاحب بھی۔ سمین دونوں ہی ایک ساتھ آگے بڑھے تھے تو اہلیار نے بڑھ کر اس کے پہلو سے بچے کو اٹھا لیا اور سمین ان دونوں کو ہی دیکھ کر مسکرا دی۔ بابا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تو اس کے ایک ہاتھ کو مبین صاحب نے تھاما تو دوسرے کو فائق صاحب نے۔ اہلیار اپنے بچے کو بار بار پیار سے چھوتا، سمین کی طرف بھی دیکھ لیتا جو مبین صاحب اور فائق صاحب کے بیچ میں بیٹھی دونوں بزرگ ہستی کی محبتوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بڑی ماں نے پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اہلیار مسکرا کر ان سے بچے کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ نیلم اور ثاقب نے بھی قریب آ کر بچے کو تھام لیا۔ اب روم میں چاروں طرف چیکاریں تھیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے سب کے چہروں پر سکون تھا۔ انہوں نے بہت آہستگی سے گیٹ پر لگا لاک کھولا اور پھر گیٹ کھول کر اندر قدم رکھا۔ دودھیا رنگ کی روشنی سے ان کے گھر کا چھوٹا سا مگر صاف ستھرا صحن جگمگا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں اب بھی مکین بستے ہوں، لیکن مکین تو کب کے جا چکے ہیں، مگر یہ گھر اب جس کی ملکیت میں تھا وہ اس گھر سے غافل نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے صحن پار کر کے برآمدے میں چلے آئے۔ تھوڑی
دیر در و دیوار پر لگا سوئچ بورڈ ڈھونڈنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ اس گھر کے ہر کونے کونے سے وہ واقف تھے۔ برسوں اس گھر میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ سوئچ آن کرتے ہی سارا برآمدہ روشن ہو گیا۔ صحن کی طرح یہاں بھی گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اب ان کے قدم گھر کے اندر بڑھے، وہ دھیرے دھیرے چلتے ہر کمرے میں جا رہے تھے۔ ہر جگہ یادیں ہی بکھری ہوئی تھیں۔ گہری سانس لے کر انہوں نے اپنا بیڈ روم کھولا اور ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کر دیا۔ روشنی پھیل گئی اور سب کچھ منور ہو گیا۔ مبین آپ آ گئے، کہاں رہ گئے تھے؟ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ان کے کانوں میں اپنی محبوب بیوی کی آواز گونجی، مگر وہاں صرف آواز ہی تھی۔ بیڈ روم ان کے وجود سے عاری تھا۔ مبین صاحب کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ آج بہت شدت سے انہیں سارا عرف نوشی یاد آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اندر آ گئے۔ سمین ابھی تک ہاسپٹل میں تھی اور اس کے اپنے اس کے پاس تھے، اسی لیے آج مبین صاحب فائق سے اجازت لے کر آج زمانے بعد اپنے اس گھر میں چلے آئے تھے، جسے نوشی کے لیے خریدا تھا اور نوشی کے لیے ہی انہوں نے بیچ دیا تھا۔ مگر پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر فائق نے خریدا ہے، اور جب پتہ چلا تو وہ بس درد سے مسکرا کر رہ گئے تھے۔ فائق کی بے انتہا محبت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نوشی کو بے انتہا محبت دینے کے باوجود بھی وہ نوشی کے دل کے اس گوشے سے کبھی بھی فائق کی چھپی محبت دور نہیں کر پائے تھے۔ یہ وہ گوشہ تھا جو ہمیشہ فائق کی محبت سے آباد رہا تھا۔ نہ وہاں زین کبھی پہنچ پایا، نہ اس کی بے لوث محبت اسے مٹا پائی۔ انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ نوشی سے انہوں نے سچی اور خالص محبت کی تھی۔ خود نوشی بھی تو ان سے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اگر کہہ دیتے تو وہ ان کی عبادت بھی کر لیتی۔ نوشی نے ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کی، اور وہ تھے بھی خوش۔ اپنی چھوٹی سی دنیا میں وہ تینوں بہت خوش تھے، چاہے ان کی زندگی میں بیچ بیچ میں طوفان آتا رہا تھا، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہر طوفان کا مقابلہ کیا۔ چاہے وہ فائق کو حقیقت پتہ چلنے کے بعد والا طوفان ہو، چاہے سمرا کا اپنے ہر جرم کا اعتراف رہا ہو، چاہے زین کی واپسی، سمین کا اہلیار سے نکاح اور زین کی موت کا۔ انہوں نے نوشی کے ساتھ ہر مشکلات کا سامنا کیا، مگر کچھ مصیبت ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہرا دیتی ہیں، اور وہ تھی نوشی کی بیماری اور اس کی موت۔ یہاں وہ دونوں ہار گئے اور نوشی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مبین صاحب نے ایک آہ بھر کر اپنی پلکیں صاف کی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور پھر آہستہ آہستہ لیٹ گئے۔ آنکھیں موند کر انہوں نے جیسے محسوس کیا ان کا سر نوشی کی گود میں ہو، اور وہ بہت پیار سے اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ مبین صاحب کی آنکھیں اب تیزی سے بھیگی جا رہی تھیں۔ دل میں چھپا درد آنکھوں کے ذریعے بہنے لگا تھا۔ اس گھر میں کیا آئے سب کچھ نئے سرے سے یاد آنے لگا۔ مبین نے اپنی انگلی تھام کر چلتی چھوٹی سی سمین کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ آج پھر سے سمین کو نوشی سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ سمین خوشی خوشی اس کی انگلی تھامے ہوئے مبین کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہی تھا، یا اس کی مہربانی کہیں کہ فائق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سمین کو مبین سے ایک الگ طرح کا لگاؤ تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے ملنے کے لیے بے چین رہتی، اسے فائق کی طرح بابا ہی کہتی۔ مبین ہمیشہ اس سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا، کیونکہ سمین اب فائق کے ساتھ رہ رہی تھی۔ نوشی کی حقیقت جاننے کے بعد فائق کو اپنی غلطی کا احساس کیا ہوا، وہ بیٹی کے لیے بے قرار ہو گیا، اور مبین کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا سمین کو اپنے پاس رکھنے کا۔ جس طرح اس نے نوشی کے زندہ ہونے کی حقیقت فائق سے چھپائی تھی، اسے سمین کو فائق کو دوبارہ سونپنا ہی پڑا۔ لیکن ان دنوں میں جس طرح مبین نے سمین کی دیکھ ریکھ کی تھی اور اسے محبت دی تھی، فائق اس کا قرضدار ہو چکا تھا۔ دونوں دوست اب پہلے ہی کی طرح ملتے جلتے تھے، بلکہ اب تو سمین کی وجہ سے ان کی دوستی اور گہری ہو گئی تھی۔ مگر اب تک فائق اس حقیقت سے انجان تھے کہ نوشی زندہ ہے اور اب مبین کی بیوی بن کر سارا کے نام سے زندگی جی رہی ہے۔ مبین سمین کو اکثر اپنی جس بیوی سے ملوانے لے جانا چاہتے تھے، وہ سمین کی ماں رہی ہے۔ نوشی سے کس طرح سے اس نے نکاح کیا، یہ بھی الگ کہانی تھی۔ وہ بہت مشکل سے مانی تھی، مگر مبین کی کوششیں رنگ لائیں اور ایک دن نوشی اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے رضامند ہو ہی گئی۔ سب کچھ نارمل ہو جانے کے باوجود بھی لگتا تھا کہ زندگی پہلے ایسی نہیں رہ گئی تھی۔ اس حادثے کو 3 سال ہو چکے تھے اور نوشی کو اس کی زندگی میں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر اس حادثے کے اثرات اب بھی شاید ان تینوں کی زندگی میں باقی رہ گئے تھے، اور لگتا تھا تا حیات ہمیشہ رہنے والے تھے۔ مبین سمین کے ساتھ چلتے ہوئے یہی سب سوچ رہا تھا کہ اپنے گھر کے گیٹ پر وہ رک گیا تھا۔
سارا دیکھو کون آیا ہے، اس نے جیسے ہی گیٹ کھول کر صحن میں قدم رکھا سمین کو گود میں اٹھا کر نوشی کو خوشی سے بھرپور آواز میں صدا دی تھی۔ اس کا پکارنا ہی تھا کہ نوشی سارے کام کاج چھوڑ کر تیزی سے اندر سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا جب جب مبین سمین کو لے کر آتا ایسے ہی گیٹ سے بولتے اندر آ جاتا تھا۔ سمین کو دیکھ کر نوشی کے مرجھائے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے، بجھی ہوئی آنکھیں ممتا کی روشنی سے جگمگا گئی تھیں۔ سمین وہ دوڑتے قدموں سے برآمدے کی 2-3 سیڑھیاں پھلانگتی انہی تیز قدموں سے ان کے قریب آ گئی تھی۔ سمین کے پیارے سے چہرے کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور دل میں حسرتوں کا جہاں بھرے اس نے اپنی باہیں پھیلا دی، مگر ہر بار کی طرح سمین نے مبین کے گلے میں باہیں ڈال کر انکار میں سر ہلا دیا۔ نوشی کے چہرے پر مایوسی کے سائے پھیل گئے اور یہ سائے مبین کو بے چین کر گئے۔ میری گڑیا آنٹی کے پاس نہیں جائے گی؟ اس نے بابا سے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ آنٹی کی گود میں جائے گی، ان سے پیار کرے گی، ڈھیروں باتیں کرے گی۔ انہوں نے سمین کو پیار سے منانے کی کوشش کی، اس نے نفی میں سر ہلایا تو نوشی کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وقت نے کیا تماشا دکھایا کہ ان کی بیٹی اپنی ہی ماں کو بھول چکی تھی۔ اس حادثے میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا۔ وہ اب زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی تھی۔ پورے 1 سال اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تھی اور جب ہوش میں آئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ دنیا انہیں مردہ سمجھ چکی تھی۔ سمین کی یادداشت سے اس کی ماں کی تصویر مٹ چکی تھی۔ سب بدلا، بس نہ بدلی تو مبین کی محبت۔ وہ کل بھی اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، آج بھی بس اس کے لیے ہی جیتا تھا۔ نوشی نے بھیگی آنکھوں سے اس عظیم شخص کو دیکھا۔ سمین کو پیار سے مناتا وہ اسے نوشی کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ کبھی اس کی عزت کا رکھوالا بن گیا تو کبھی اس کا محافظ۔ وہ زندہ تھی تو صرف مبین کی وجہ سے تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، کتنا خالص تھا وہ، ہر برائی سے پاک۔ کوئی ایسے کسی سے محبت کرتا ہوگا جیسے مبین نے کی، ہمیشہ اس کی خوشی، اس کا ہی خیال کیا۔ وہ اتنی محبت کے لائق تھی۔ نوشی کے دل میں دھیرے دھیرے وہ اپنی الگ ہی جگہ بنا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت سے عشق کرنے لگی تھی۔ جب مبین نے اس کے آگے نکاح کا پرپوزل رکھا تو کتنے انکار کیا تھا اس نے مبین سے نکاح کے لیے۔ اس کے پاس اس عظیم شخص کو دینے کے لیے تھا ہی کیا، مگر اس کی پرخلوص محبت کے آگے اسے گھٹنے ٹیک نہیں پڑے۔ اب بھی بنا اس سے کوئی گلہ کیے، اس سے اپنا حق مانگے بنا بس اسے ہی خوش رکھنا چاہتا تھا۔ دن رات اس کی کوشش میں لگا رہتا کہ نوشی سب بھول کر زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہ لو پکڑو اپنی بیٹی، تب تک میں جلدی سے اپنی بیٹی کے لیے اس کی فیورٹ آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ وہ لگاتار مبین کو دیکھتے ہوئے کھوئی کھوئی کھڑی تھی کہ مبین نے اچانک بول کر اسے ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ آخر کار مبین نے سمین کو منا ہی لیا تھا۔ نوشی نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اسے سینے سے لگا کر نوشی سب کچھ بھول گئی۔ اب چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تو مبین کا دل بھی خوشی سے بھر گیا۔ وہ اس کی ایک ایک مسکراہٹ کے لیے ہر مشکلوں سے لڑ سکتا تھا۔ نوشی کو اس کی زندگی میں آئے 6 مہینے ہو چکے تھے، مگر اب بھی وہ اس کے چہرے پر سچی خوشی نہیں سجا سکا تھا اور اسے زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ ہر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ بابا جائیں آئس کریم لے کر آئیں، ورنہ اگر سارا آنٹی رونے لگ گئیں تو میں کیسے ان کو چپ کراؤں گی؟ سمین نے ابھی تک کھڑے مبین سے بھولے پن سے کہا تو وہ دونوں ہی اداسی سے مسکرا دیے۔ سمین کی نوشی کے پاس نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ نوشی چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی گود میں لے کر نوشی اس قدر روئی تھی کہ سمین بہت زیادہ ڈر گئی، اور اب تک سمین کو اس کے رونے سے ڈر لگتا تھا۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، تب تک اپنی آنٹی کو آپ خوش رکھنا، میری سارا کو تم رونے مت دینا، ٹھیک ہے گڑیا؟ مبین نوشی کی گود میں موجود سمین کے گال چھوتے ہوئے ایک نگاہ اداس کھڑی نوشی پر ڈال کر مسکرایا تو سمین نے بزرگوں کی طرح سر ہلا دیا۔ نوشی ہولے سے ہنس دی۔ مبین اس پر پیار بھری نظر ڈال کر چلا گیا تو وہ سمین کو لے کر اندر چلی آئی۔ میری گڑیا آج کیا کھائے گی وہ بتائے تو میں اس کے لیے ڈنر میں وہی بناؤں گی، نوشی کہتے ہوئے اسے لے کر کچن میں چلی آئی اور اسے چھوٹی سی ٹیبل پر بٹھا کر اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سمین کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومے۔ پاستا کھاؤں گی اور بابا کے لیے بھی لے جاؤں گی، آنٹی بابا سے میں نے بہت تعریف کی ہے آپ کے سارے کھانوں کی۔
سمین معصومیت سے فرمائش کر دی، اسے اپنے نیلے رنگ میں رنگی سرمئی کانچ کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فائق کا ذکر ہو اور نوشی کا دل درد سے نہ آشنا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ بابا سے بہت پیار کرتی ہو گڑیا۔ وہ مشکل سے مسکراتی سمین کی نلاہٹ چھلکاتی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سمین کی آنکھیں بالکل فائق کی کاپی تھیں اور اسے یہ آنکھیں بہت کچھ یاد دلاتی تھی، بہت۔ سمین نے ہاتھ پھیلا کر محبت کا پیمانہ جیسے ناپا اور نوشی کی آنکھیں بھرنے لگی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کی۔ تبھی بیل بجی تو سمین خوشی ٹیبل سے اتر کر بابا بابا کہتی بھاگی۔ نوشی بھی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ آئس کریم آنے کی خوشی میں سمین بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سمین گڑیا سنبھل کے، نوشی گھبرا کے اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سمین گیٹ تک پہنچ گئی تھی اور اس نے پورا کا پورا گیٹ کھول دیا اور پھر بابا مبین سمین مارے خوشی کے چیخ پڑی، مگر ادھر دو وجود پر بجلی سی گر پڑی تھی۔ نوشی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی پتھر کی بن گئی اور یہی حال گیٹ پر کھڑے فائق کا بھی تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے جو لڑکی کھڑی ہے اس کی اپنی نوشی ہے، وہ زندہ ہے اور وہ اسے صحیح سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ سمین کو لیتے ہوئے جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں اس پر ایسی قیامت ہی گزر جائے گی۔ نوشی اس کے ہونٹوں سے نکلا اور ایک دم سے وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نوشی ہوش میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ فائق اس کے پاس پہنچ جاتا، اس کے پاس آنے ہی والا تھا کہ نوشی بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر جا چکی تھی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نوشی فائق پاگلوں کی طرح سمین کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ پلیز دروازہ کھولو نوشی، پلیز مجھے ایک بار کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ نوشی خدا را صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے وہ چیخ رہا تھا۔ دل تھا کہ جیسے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس کی نوشی زندہ ہے یہ جان کر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نوشی، مگر مجھے اس طرح سزا مت دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے بہت غلط کیا نوشی، تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے تم پر اعتبار نہ کر کے تمہارے ساتھ خود کو بھی مار ڈالا ہے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، مگر نوشی میں پل پل مرا ہوں تمہاری موت کا سن کر۔ ہر وقت پچھتاوے کی آگ میں جل کر تڑپ کر یہ 3 سال گزارے ہیں میں نے۔ پلیز نوشی مجھے صرف ایک بار یقین کر لینے دو کہ میری نوشی زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ فائق بول نہیں رہا تھا، جیسے فریاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کب آنسو رواں ہو گئے تھے اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ بس وہ دروازہ پیٹتے ہوئے نوشی سے التجائیں کر رہا تھا۔ سچ کہا تھا نوشی نے، ایک دن ایسا آئے گا جب وہ معافیہ مانگے گا، گڑ گڑائے گا، مگر اسے معافی نہیں ملے گی، کیونکہ معافیہ مانگنے کا وقت فائق نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ وہاں آ چکے گیٹ پر سارے منظر کو دیکھتے مبین اپنے دوست کی بے بسی پر بس یہی سوچ رہا تھا۔ ڈری سہمی سمین کو اس نے اپنی گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ چلے جائیں فائق، یہاں سے چلے جائیں، بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے۔ فائق مجھے بے بس مت کریں، چلے جائیں یہاں سے اور اب کبھی مت آئیے گا۔ نوشی وہیں دروازے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی بے تحاشا روتی ہوئی جیسے منت کرتی بولی، آج فائق کو کیا دیکھ لیا؟ مشکل سے آیا صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ نوشی بس ایک بار مجھ سے مل لو، بس ایک بار میری سن لو۔ وہ روتے روتے پھر سے گڑگڑایا۔ دروازے کے اس پار نوشی کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ کس حق سے فائق، کس حق سے؟ کیوں فائق آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ بھول گئے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی تھی، اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں بناتے روتے ہوئے گھٹنوں میں منہ دے کر اپنی چیخیں دبانے لگی۔ کیسا دل کہتا تھا جب سب یاد آ جاتا، میں کچھ نہیں بھولا نوشی، کچھ بھی نہیں بھولا۔ میں نے جو گناہ کیا وہ مجھے مار چکا ہے، مگر میں صرف تم سے ایک رشتے کے حق سے یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ رشتہ ہے ہماری محبت کا۔ میں اب بھی تم سے اتنی ہی شدید محبت کرتا ہوں اور مجھے تم سے اتنی محبت ہے اور مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو۔ کون سی محبت فائق، کون سے رشتے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچانک سے ہی دروازہ کھلا اور نوشی اب ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فائق جو وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا بہت آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ محبت کا نام بھی مت لیں فائق، ورنہ محبت تڑپ کر دہائیاں دے گی۔ یہ کیسی محبت تھی آپ کی جو اتنی کچی نکلی کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ سارے رشتے بھلا گئی؟ نوشی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور دکھ کی تصویر بنی اس سے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ فائق کا سر جھک گیا۔ نوشی میں مانتا ہوں میں غلط تھا، میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس نے سر اٹھا کر بیچارگی سے نوشی کو دیکھا۔ فائق تم بے وفا تھے، تم گنہگار تھے،
تم قاتل نکلے۔ نوشی نے ایک دم سے بڑھ کر فائق کا کالر اپنے دونوں مٹھیوں میں دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑ دیا۔ فائق کی روح پر دھیرے دھیرے گناہوں کے عذاب کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط انسان کی ساری توانائی ختم ہو گئی، جیسے اس میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر نوشی کے ہاتھ تھام لے، اسے چھو کر یقین کر لے جس کے لیے وہ دن رات گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا۔ وہ اب زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے گناہ یاد دلا رہی تھی۔ نوشی اسی طرح اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی، تم قاتل ہو فائق، تم قاتل ہو، تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، تم تایا تائی کے بھی قاتل ہو، تم میرے بچے کے قاتل ہو، یہاں تک کہ تم ہمارے عشق کے بھی قاتل ہو۔ تم نے ہمیشہ میرے علاوہ سارے رشتوں پر یقین کیا، تم مجھ سے محبت تو کر بیٹھے مگر تمہیں مجھ پر کبھی اعتماد نہیں تھا، کبھی تم نے مجھ پر یقین نہیں رکھا۔ دنیا والوں نے جب بھی مجھ پر کیچڑ اچھالا، تم نے کبھی بڑھ کر ان کی غلاظت کو میرے وجود سے ہٹایا نہیں، ہمیشہ اور مجھ پر پتھر برسائے۔ سر جھکائے کھڑے فائق کے کالر کو جھنجھوڑتے ہوئے نوشی چیخ رہی تھی اور آنسو گال بھگو رہے تھے، آنکھوں سے اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آنسو تو خود فائق کی آنکھوں سے بھی گر رہے تھے۔ فائق کی کیا مبین کی آنکھیں دونوں کو دیکھتے ہوئے نم ہوئی جا رہی تھی۔ بس ایک سمین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ڈری سہمی مبین سے لپٹی ہوئی تھی۔ تمہارا حرف حقیقت صحیح نوشی، مگر میرا یقین کرو، میں بہت پچھتایا، بہت رویا، میں تمہارے بغیر مر رہا ہوں نوشی، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ آخرکار فائق نے اپنی ساری توانائی اکٹھی کرتے ہوئے اپنے کالر پر رکھے نوشی کے ہاتھ چھونے چاہے، اس سے پہلے ہی نوشی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا کالر جھڑک دیا۔ وہ پیچھے کی طرف اسی طرح سے لڑکھایا جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہیں بچی ہو۔ فائق کے گرے آنکھوں میں دکھ ہی دکھ موجیں مار رہا تھا۔ سب جیتے ہیں فائق، سب زندہ رہتے ہیں، کوئی نہیں مرتا، دیکھو میں بھی تو زندہ ہوں، میں بھی زندہ ہوں، میں بھی نہیں مری، مجھے ہمیشہ موت کے منہ میں دھکیلا گیا اور میں ہمیشہ سے سہنے کے لیے زندہ رہتی ہوں، مجھے موت نہیں مارتی۔ نوشی کی آواز درد غم سے پھٹ رہی تھی۔ درمبین سب کچھ برداشت کرتے ہوئے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اسے کچھ بولنا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا، ایک دن فائق کو حقیقت پتہ چل ہی جائے گی اور نوشی کا درد ابل کر باہر آ ہی جائے گا۔ ادھر نوشی اسی طرح درد سے فائق سے پوچھ رہی تھی، لیکن فائق بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آخر میرا گناہ کیا تھا کہ مجھے تم لوگوں نے زندہ درگور کرنے کی سزا سنائی؟ بتاؤ مجھے ہی کیوں ہمیشہ اسی طرح برباد کیا گیا؟ فائق کے ہونٹ ایسے سل گئے جیسے اب کبھی نہیں کھلیں گے۔ وہ بس بے تحاشا روتی نوشی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بتاؤ فائق، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میرا گناہ ہے کہ خدا نے مجھے حسین بنایا، مگر میں نے تو کبھی اس پر غرور نہیں کیا، نہ ہی کسی کو خود سے کمتر سمجھا، مگر پھر بھی سمرا ساری زندگی مجھ سے جلتی رہی، نفرت کرتی رہی۔ اسی نفرت میں اس نے مجھے یہاں تک لا کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں درد لہو بن کر چھلک اٹھا، اور پھر وہ نگار، اس نے تو مجھے موت سے بدتر زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ فائق کی رگیں اب ضبط کرتے کرتے ابھرنے لگی تھی، مٹھیاں بھی بھینچ لی۔ اس کا ذہن مجھ سے محبت کر بیٹھا تو اس میں کیا صرف میرا قصور تھا؟ وہ بھی تو محبت کرتا تھا نا مجھ سے، تو صرف اس کے ظلم کا نشانہ صرف میں ہی کیوں بنی، میرا بچہ کیوں بنا؟ میں تم سے پوچھتی ہوں فائق، نوشی کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ کیوں مجھے تباہ کیا گیا، مجھ سے سب کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیوں فائق، کیوں؟ مجھے بتائیں فائق، نوشی کیوں ہر بار اجڑی؟ وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ پر گر کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب کچھ دیکھتی سمین مبین کے سینے سے اور بھی لپٹ گئی اور سرخ آنکھوں سے سب دیکھ سن رہا تھا۔ نوشی فائق بے بسی کی آخری حدود پر کھڑا بے جان سا ہو کر اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ نوشی نے روتی آنکھوں سے اپنے سامنے بے بسی کی تصویر بنے فائق کو دیکھ کر بس ہچکیاں لیتی بولی، مجھے اس طرح مت پکاریں فائق، میرا نام لینے کا حق کھو چکے ہیں آپ، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا، مجھے ایسے مت پکاریں۔ وہ بے بسی سے روتی فائق سے جیسے فریاد کر رہی تھی، اور فائق کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اس کے کالر میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ چلے جائیں فائق، چلے جائیں۔ نوشی روتی روتی ہاتھ جوڑ بیٹھی، نہیں نوشی نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو تم، خدارا بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر کے تو دیکھو، خدارا تمہارا فائق مر مٹے گا مگر اپنی نوشی کو اب کسی کی نفرت کے بھیٹ نہیں چڑھنے دے گا، وہ خود فنا ہو جائے گا مگر وہ نوشی کو ہر طوفان سے بچا لے گا۔ نوشی نے روتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہاتھ جوڑے فائق کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے اور بھی تیزی سے گرم سیال کا دریا بہہ نکلا، بدن ہچکیوں سے لرزنے لگا۔ بہت دیر ہو چکی فائق، بہت دیر۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بہتے آنسو صاف کیے
ہاسپٹل کے بستر پر زندہ اور مردہ پڑی حالت میں میں نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا. شاید اس وقت دل میں اب بھی یہ یقین تھا آپ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، مگر آپ مبین کے منہ سے میری موت کا سن کر اس پر بھی یقین کر بیٹھے. کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی آپ نے کہ نوشی کو کیسے مارا گیا، کیسے اسے دفنایا گیا، یا اس کی قبر کا نشان کہاں ہے. روتے روتے اس بار وہ بہت درد سے مسکرائی اور فائق کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا. نوشی، بس ہونٹوں سے اس کا نام نکلا. نوشی اپنے آنسو پہنچ کر اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے بہت دیر کر دی فائق. معین علی صاحب، میں نوشین فائق علی نہیں، سارہ مبین ہوں، آپ کے دوست کی بیوی. وہ اب بڑے حوصلے سے سر اٹھا کر فائق سے بولی تھی اور فائق کے سر پر جیسے سچ مچ کا آسمان گر پڑا. اس کی پوری ہستی اس خبر سے ہل گئی ہو. سارہ یعنی دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی تھا. ہاں فائق صاحب، میں سارہ مبین علی ہوں اور اب یہی میری پہچان ہے، یہی میری شناخت. آپ کی نوشی مر چکی ہے اور یہی آپ کے لیے صبر کی وجہ بن جائے گا. جائیں اور اب اس در پہ کبھی مت آنے کا سوچیے گا، کیونکہ یہاں صرف مبین علی کی وفادار بیوی رہتی ہے. نوشی نے کہہ کر اس نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا اور فائق اس طرح پلٹا کہ جیسے بھری دنیا میں اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو. وہ خالی ہاتھ خالی دل ہو جاتا ہے. فائق مبین علی کو دیکھ کر انسان جان سکتا تھا. وہ پلٹے تو اس کی نگاہ گیٹ پر کھڑے مبین پر پڑی. سنجیدہ مگر افسوس اور ترحم سے اسے دیکھتا گود میں سمین کو لیے وہ وہیں گیٹ پر کھڑا تھا. فائق کی لوٹی پٹی حالت مبین کو اندر تک دکھی کر گئی. فائق ایک ایک قدم انگاروں پر سے گزار کر مبین کے نزدیک آیا تھا. سمین ڈری سہمی سی نزدیک آتے فائق کو دیکھ رہی تھی. بابا. وہ جیسے ہی نزدیک آیا سمین نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. فائق نے لہو رنگ آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے مبین کی گود سے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور مبین سے نگاہ ملائے بغیر وہ چپ چاپ گیٹ سے باہر نکل گیا. مبین اسے بہت افسوس سے اپنی کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھ رہا تھا. اس نے اس سے شکوہ کیا نہ وہ غصہ ہوا، بس خاموشی سے وہ چلا گیا. مبین وہیں کھڑے کھڑے کتنی دیر تک جاتی ہوئی کار کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا تھا. کمرے میں سورج کی روشنی کے سائے پوری طرح سے بھر گئے تو تکیے میں منہ چھپا کر سوتی نوشی بیدار ہونے لگی. نہ جانے کب تک وہ روتی رہی تھی اور اسی حالت میں جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی. اسے پتہ ہی نہیں چلا اپنی حالت کا. اس نے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر اٹھتے ہوئے سر اٹھایا اور گھڑی کی طرف دیکھا. گھڑی کی سوئی صبح کے 8 کا ہنسا پار کر چکی تھی. یعنی وہ کل رات سے کمرے میں بند ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی. اس نے مبین کا بھی خیال نہیں کیا. وہ کیا سوچ رہا ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کچھ بھی نہیں معلوم. مبین کا خیال کیا آیا. نوشی تیزی سے اٹھی اور بیڈ سے اتر کر سیدھے واش روم میں آئی تھی. واش روم میں آ کر اس نے اچھے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر تیزی سے روم سے نکل کر باہر آ گئی. کچن میں کچھ کھٹ پٹ ہو رہی تھی. یعنی مبین آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا. نوشی بری طرح سے شرمندہ ہو گئی. اسے کچن میں دیکھ کر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے مبین کی نگاہ بھی شرمندہ مگر بے حد اداس انگلیاں مروڑتی نوشی پر پڑ گئی. اٹھ گئی تم نوشی؟ آ جاؤ ناشتہ کر لو. جیسے میں نے بنا ہی دیا ہے. آج میرے ہاتھوں کا بدمزہ ناشتے کا بھی تجربہ کر لو. یہ پہلی بار تھا کہ بجائے اسے سارا پکارنے کے اس نے نوشی کہا تھا. نوشی وہیں تھم کر اسے بغور دیکھنے لگی. وہ نوشی کو دیکھتے ہوئے مسکرایا مگر اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح شگفتہ مسکراہٹ نہیں تھی. نوشی کو اس کی مسکراہٹ میں پھیکا پن صاف محسوس ہوا تو اسے اپنے دل میں عجیب طرح کی بے چینی اترتی محسوس ہوئی. تم نے کیوں کیا؟ میں کر دیتی. وہ تیزی سے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ لینا ہی چاہتی تھی کہ مبین نے اپنے پلیٹ پکڑے ہاتھ پیچھے کر لیے. نوشی نے تعجب سے اسے دیکھا. نہیں بھائی، اپنی عادت میں نے بہت خراب کر لی ہے، بہت ہو چکا. اب آئندہ سے میں ہی ناشتہ بنایا کروں گا. وہ اسی طرح سے مسکراتا نوشی سے نگاہیں ملانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا اور نوشی کو اس کا یہ گریز بے چینی بڑھانے کا سبب بن رہا تھا اور دل بے قرار سا ہوا. کیوں؟ نوشی کے منہ سے تیزی سے نکلا تو اس بار مبین نے اداس بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھا. اکیلے بندے کو عادت تو ڈالنی ہی چاہیے، وہ کہہ کر مڑ کر ٹی پین سے چائے کپوں میں انڈیلنے لگا. نوشی کا دل دھک سے رہ گیا. اکیلے؟ نوشی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ خود کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی. آخر اس شخص کی اداس مسکراہٹ سے اور اس کی باتوں سے اس کا دل کیوں تڑپ رہا ہے. تم ناشتہ کر لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں. فی الحال رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، آؤ کھا لو.
مبین اس بار سنجیدگی سے کہہ کر ساری چیزیں کچن میں ہی رکھی چھوٹی ٹیبل پر سیٹ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ نوشی کو اس کے گول مول باتوں سے اب غصہ آنے لگا تھا۔ آخر وہ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتا جو کہنا چاہتا ہے؟ اگر کل کے حادثے سے ناراض ہے تو کہے نا، کیوں ناراض ہے؟ کیوں نوشی سے نگاہیں چرا رہا ہے؟ کچھ کھا لو نوشی۔ مبین نے اسے پھر سے ناشتے کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جو کہنا ہے وہ کہو۔ وہ اب بہت سنجیدہ تھی۔ پلیز نوشی، میری بات تحمل سے سننا اور مجھے غلط سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سمجھ گیا بغیر بات جانے وہ ماننے والی نہیں، تو مبین اس سے وہ بات کہنے کے لیے خود کو بھی تیار کرنے لگا۔ کتنی مشکل سے تو اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا، رات بھر ہزار دلیلیں دے دے کر منایا تھا۔ سمین جو کہنا ہے تمہیں مبین جو کہنا ہے کہو۔ نوشی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مبین کے بازو کو تھام کر اسے نگاہیں ملانے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہتا ہوں نوشی تم فائق کے پاس واپس چلی جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم دونوں پھر سے نکاح کر لینا۔ نوشی کی آنکھیں پھٹ گئیں تو وہ ایک بار پھر اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہاتھوں سے مبین کا بازو چھوٹ گیا۔ اور میں یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا نوشی کہ مجھے قربانی دینی ہے یا مجھے عظیم بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ نوشی کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دکھ سے دیکھتا درد سے مسکرایا۔ یہ قربانی دے کر مجھے کوئی عظمت کی مثال نہیں کھڑی کرنی ہے، کیونکہ میں یہ اچھے سے جانتا ہوں نوشی کے فائق کی بے وفائی کے باوجود بھی تم اس سے محبت کرتی ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ محبت کبھی بھی کسی کی محبت مٹا نہیں سکتی۔ اور اب جب فائق یہ جان چکا ہے کہ اس کی نوشی زندہ ہے تو پھر میں بیچ میں رہ کر تم دونوں کے درمیان کیوں دیوار بنوں؟ میرا یقین کرو نوشی، فائق اب کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ تم سے شدت سے محبت کرتا رہا ہے اور اب تو اور بھی کرے گا۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ مبین آہستہ آہستہ اپنے دل کے درد بھری چیخوں کا منہ دباتا، بہت ہی تحمل سے پل پل رنگ بدلتا نوشی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم، سمین اور فائق سب کچھ بہت پرفیکٹ رہے گا۔ نوشی تم بھی بہت خوش رہو گی، دیکھنا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ سمین کو ماں باپ دونوں کا پیار ملے گا، اسے اس کی ماں مل جائے گی۔ وہ پھر سے مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں نے اس مسکراہٹ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ نوشی لبوں کو بھینچے بہت ہی سرد آواز میں بولی، میرا کیا ہے؟ میں کل بھی تمہاری خوشی میں خوش تھا، آگے بھی رہوں گا۔ اور پھر میرا کیا ہے؟ ہمیشہ سے تمہارا ہوں، اب بھی کیا فرق پڑے گا؟ ہمیشہ سے تنہا رہا ہوں، اب بھی کیا فرق پڑے گا؟ بلکہ اس بار سوچ رہا ہوں گاؤں چلا جاؤں۔ مبین مڑ کر پھر سے فریزر کی طرف چلا گیا، وہاں سے فریش جوس کا پیک نکالتے ہوئے اپنی آواز میں زبردستی بے پرواہی سمائی۔ بچپن سے میرا ایک خواب تھا وہاں ایک اچھا اسکول کھول کر بچوں کو پڑھاؤں، ان کی اچھی تربیت کر سکوں، تو انشاءاللہ اب اپنا وہ خواب پورا کروں گا۔ مبین بولتے ہوئے اب بھی خواہ فریزر میں سے نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوشی تیز قدموں سے اس تک آئی اور اس نے اس کا بازو تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ میرے بنا رہ لوگے تم؟ اس کی کالی آنکھوں میں اپنی حسین آنکھیں ڈال کر اس نے ڈائریکٹ مبین کے دل پر حملہ کیا۔ کوشش کروں گا۔ مبین نے اب کی کوئی بات نہیں بن سکی تو نوشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں درد سا اتر آیا، اور اگر نہ رہ سکی تو نوشی اب بھی اس کے دل پر وار کر رہی تھی۔ تمہاری یادیں ہیں نا، وہ میرے ساتھ رہیں گی۔ وہ بہت کوششوں کے بعد مسکرا سکا تھا، اور نوشی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود بے انتہا محبت کو دیکھ کر طنز سے مسکرائی۔ یادوں کے سہارے پوری زندگی کاٹ لوگے مبین، تم تو سچ میں بڑے عظیم نکلے۔ وہاں گاؤں میں اپنے بچوں کو اپنی عظمت کے قصے سنانا، سب طرف تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، ہے نا؟ مبین نے اس کے طنز پر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نوشی نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ مت کہیں مہان مبین علی صاحب، بس اتنا بتائیں پھر دوسری شادی کرو گے کہ نہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی مبین کے دل سے کھیل گئی۔ مبین نے جھٹکے سے اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں سے ہٹا لی۔ نوشی مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، تم جو فیصلہ کرو گی میں خوشی خوشی قبول کر لوں گا، واپس آؤں گا تو بتا دینا۔ نوشی بس مڑ کر باہر جاتے مبین کو دیکھتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے مبین، میں شام میں تیار رہوں گی۔ مبین نے پلٹ کر نوشی کو دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کے فیصلے نے نوشی کے چہرے پر کیسی مسکراہٹ کھلا دی تھی، کچھ تو تھا جو دل میں چھپا۔ بہت اچھے، میں شام کو آؤں گا تو پھر فائق کو تمہارا فیصلہ سنا دوں گا۔ وہ صوفے سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں جانے کیا کھوجنے لگا۔ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ نوشی کے لیے خوش تھا، مگر دل نادان کا کیا کرے۔
نہیں مبین ابھی نہیں اسے سرپرائز دیں گے، بس تم شام میں جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ نوشی بہت تیزی سے چل کر اس تک آئی اور اس نے مبین کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مبین اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی خود میں ہمت بھی نہیں پا رہا تھا۔ بہت تیزی سے اس نے بیگ کاندھوں پر ڈال کر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔